چنانچہ جب سلطان علاؤدین خوارزم شاہ مر گیا تو چنگیز خان نے ایک اور لشکر اپنے بڑے بیٹے جوچی کی کمانداری میں تیار کیا اور اسے سوبدائی کی طرف روانہ کیا اور اسے حکم دیا کہ وہ جوچی کے ساتھ مل کر مغرب کی طرف یلغار کرتا جائے اور دریائے دولگا کی سرزمینوں پر حملہ آور ہو کر انہیں بھی زیر اور مغلوب کرے۔ دوسرا کام اسی دوران چنگیز خان کے لیے جو اٹھا وہ ہرات میں بغاوت تھی۔ ہرات میں بہت بری طرح بغاوت ہوئی تھی اور ہرات کی بغاوت کو ختم کرنے کے لیے چنگیز خان نے اپنے بیٹے تولی خان کو مقرر کیا۔ اس نے اپنا سپہ سالار بھی مقرر کر دیا تھا اور اس سے پہلے بھی ہرات کو تولی خان نے ہی فتح کیا تھا، لہٰذا اس بار اٹھنے والی بغاوت کو ختم کرنے کے لیے بھی چنگیز خان نے ایک بہت بڑا لشکر دے کر تولی خان کو ہی روانہ کیا تھا۔ چنانچہ ان دو مہموں کی وجہ سے نظام الدین عارض زوزنی، اولون اور برغا خان ایک روز کوہستانی سلسلے کی چٹان میں بیٹھے سلطان جلال الدین کے متعلق گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک برغا خان نے گفتگو کا رخ بدلا اور نظام الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، نظام الدین میرے بھائی، اسلام قبول کرنے کے بعد جتنا احترام، جتنی عزت، جتنی محبت اور جتنی اپنائیت ہمیں ملی ہے وہ تو مجھے اپنے قبیلے میں اور اولون کو چنگیز خان کے ہاں بھی نصیب نہیں ہوئی تھی۔ میں سمجھتا ہوں اسلام قبول کرنے کے بعد ہم نئی زندگی کی ابتدا کر چکے ہیں اور یہ زندگی ایسی ہے کہ اس کائنات کے مالک کے غلام رہ کر بسر کرنے میں اس کا لطف کچھ اور ہی ہے۔ برغا خان مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ بیچ میں نظام الدین بول اٹھا اور کہنے لگا، برغا خان، اسلام وہ دین ہے جو خدا کی حاکمیت کی بنیاد پر ایک پورا ضابطہ زندگی پیش کرتا ہے اور انسان سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اسے قبول کرے اور اس کی پیروی کرے۔ خدا کے قانون کے آگے جھکنے اور اس کی اطاعت کرنے کا نام ہی اسلام ہے، اور ہماری مقدس کتاب کے مطابق جو اسلام کے خلاف کوئی اور دین تلاش کرے گا اس سے وہ دین ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ برغا خان، دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد تم نے خود محسوس کیا ہوگا کہ دین اسلام کی تعلیمات نہایت سادہ مگر جامع ہیں۔ اسلام عقائد سے لے کر عمل تک انفرادی اور اجتماعی زندگی کے لیے ہر طرح سے ہدایت دیتا ہے۔ اس دنیا میں سیاسی، معاشرتی، مدنی اور اقتصادی زندگی کو بھی اتنی اہمیت حاصل ہے جتنی اخلاقی نظام کو حاصل ہے۔ اسلام نے انسانی زندگی کے بنیادی اصول متعین کر دیے ہیں۔ ان اصولوں کی روشنی میں ہر زمانے اور ہر حالت کے تحت قوانین بنائے جا سکتے ہیں۔ اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ ساری کائنات کوئی اتفاقی حادثہ نہیں بلکہ ایک ایسی سلطنت ہے جسے اللہ نے بنایا ہے، وہ اس کا مالک ہے، وہی اس کا حاکم ہے، اس کے سوا یہاں کسی کا حکم نہیں چلتا۔ تبھی تو دنیا اللہ کے ان لگے بندھے اصولوں کے تحت چل رہی ہے جسے سائنس نے دریافت کرنا شروع کیا ہے۔ مگر اخلاقی دنیا میں اللہ نے انسان کو اپنا نائب بنایا، اسے علم اور ہدایت دی، تمام قوتیں اس کے مطیع کر دیں، مگر شیطانی اور بدی کی قوت اس کے آگے نہ جھکی۔ اب نائب ہونے کی حیثیت سے انسان کا فرض ہے کہ وہ صرف اللہ کا ماتحت بن کر رہے، اللہ کی دی ہوئی اشیاء کو اس کے حکم اور اس کی مرضی کے مطابق استعمال میں لائے، اس کا عمل اللہ کے دیے ہوئے قانون کے مطابق ہو۔ اور اس امر کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا میں رہنے کے دوران انسان نے جو غلطیاں کی ہوں، اللہ کی دی ہوئی اشیاء کو امانت نہ سمجھا ہو، ان میں جو خیانت کی ہو اور جو بدی کی قوت کے آگے جتنا سر جھکائے ہو، اسے اس کی سزا ملے اور فرض کی ادائیگی جتنے آسن طریقے سے کی ہو اس کا انعام ملے۔ برغا خان، اگر ہم مذاہب عالم کا مطالعہ کریں تو ان میں سے کوئی بھی اپنی موجودہ شکل میں انسانی زندگی کو اس کے تمام پہلوؤں پر محیط نہیں کرتا۔ ان میں سے اکثر مابعدت طبیعیات پر زور دیتے ہیں یا پھر انفرادی زندگی کو اجتماعی زندگی سے الگ کر دیتے ہیں۔ یہ صرف دین اسلام کی برکت ہے کہ اس نے واضح طور پر ایک مکمل ضابطہ حیات پیش کیا ہے۔ اس ضابطہ حیات کی روشنی میں انسان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ایک مکمل الہامی دین ہے، جبکہ دیگر مذاہب عالم کی الہامی تعلیمات مسخ شدہ ہیں اور ان میں سے کوئی ایک اپنی صحیح صورت میں موجود نہیں۔ اسلام کی دوسری سب سے بڑی خصوصیت اس کا منظم ضابطہ حیات ہے۔ انسانی زندگی کا کوئی پہلو اس کی ہدایت سے محروم نہیں رہا، کیونکہ اسلام ان معنوں میں نہیں کہ صرف عبادات پر زور دیا جائے اور یہ انسان کا ذاتی معاملہ ہو کر رہ جائے۔ تیسری بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ایمان اپنی کامل صورت میں موجود ہے۔ یہ ایمان خدا پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی بھیجی ہوئی کتابوں پر اور حیات بعد موت پر ہے۔ اس دین کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس نے دین اور دنیا کی مصنوعی علیحدگی کو ختم کر دیا اور ترک دنیا کر کے تلاش خداوند کو رد کر دیا۔ اسی لیے ہمارے محترم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام میں ترک دنیا کا کوئی مقام نہیں ہے، جبکہ دنیا سے اپنا حصہ لینا نظر انداز نہ کرو۔ ایک اور خصوصیت جس سے اسلام کی امتیازی شان ابھر کر سامنے آتی ہے یہ ہے کہ اس نے انفرادیت اور اجتماعیت کے درمیان بڑا توازن قائم کر رکھا ہے۔ یہ ہر انسان کو فرداً ذمہ دار ٹھہرا کر خدا کے سامنے جواب دہ بناتا ہے اور اسے دنیا میں گم ہونے سے روکتا ہے۔ اسلام فرد میں اجتماعی ذمہ داری کا احساس پیدا کرتا ہے، مسلمانوں کو ایک قوم قرار دیتا ہے اور انہیں حکم دیتا ہے کہ وہ معاشرے کی بھلائی کے لیے کام کریں۔ مالدار لوگ فقراء اور مساکین کو کھانا کھلائیں اور وقت پڑنے پر اسلامی ریاست کے تحفظ کے لیے جان کی قربانی پیش کر دیں۔
یہی تو وہ توازن ہے جسے ہمارے محترم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عین اسلام کہا ہے۔ اسی بنا پر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، آئلی زندگی بھی گزارتا ہوں۔ بس اللہ سے ڈرو، تمہارے نفس کا تم پر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا تم پر حق ہے، تمہارے اہل و عیال کا تم پر حق ہے، تمہارے مہمان کا تم پر حق ہے۔ ہر حق اس کے حقدار کو ادا کرو، روزہ بھی رکھو، افطار بھی کرو، نماز بھی پڑھو، سویا بھی کرو۔ اسلام نے اعمال کی اساس ایمان کو قرار دیا ہے۔ اگرچہ اس امر میں اختلاف ہے کہ کیا ایمان ہی اسلام ہے یا یہ اسلام کا جزو ہے، تب یہ امر یقینی ہے کہ عقیدہ بغیر ایمان اور یقین کے عمل کے لیے محرک نہیں بن سکتا۔ اسلام میں عقائد کو صریح الفاظ میں 5 اصولوں پر مبنی رکھا گیا ہے: خدا پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، خدا کی کتابوں پر ایمان اور اعمال کی جزا اور سزا پر ایمان۔ ان حقائق کا اقرار زبان سے کرنا اور یقین دل سے کرنا ضروری ہے۔ انسان سے اسلام کا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ وہ ایمان لائے، پھر ارکان اسلام پر عمل کرے جو تعداد میں 5 ہیں، یعنی اللہ کی توحید، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار اور تصدیق کرے، اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ سمجھے، اس کی عبادت نماز کی صورت میں ادا کرے، نفس کشی کے لیے رمضان کے روزے رکھے، مال کی محبت دور کرے اور غریبوں اور مساکین کی مدد کرے، انہیں زکوٰۃ دے اور من حیث القوم واحد بیت اللہ کا حج بھی ادا کرے۔ یہاں تک کہنے کے بعد دم لینے کے لیے جب نظام الدین رکا، تب حسین اور خوبصورت اولون بڑی محبت اور بڑے فخریہ انداز میں نظام الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میں تو سمجھتی تھی کہ آپ ایک عمدہ بے مثل اور لاجواب سالار ہی ہیں، اب مجھے پتا چلا کہ آپ ایک بے حد اچھے مبلغ بھی ہیں۔ اولون کے ان الفاظ پر نظام الدین ہی نہیں، عارض زوزنی اور برغا خان بھی قہقہ لگا کر ہنس پڑے تھے۔ پھر اولون کے ان الفاظ کے جواب میں نظام الدین مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ 3 اشخاص ان کی طرف آتے دکھائی دیے۔ انہیں دیکھ کر نظام الدین چونکا کہ وہ 2 ہی تھے جو مرنے والے سلطان خوارزم شاہ نے اس کے لیے جاسوس اور ہرکاروں کے طور پر مقرر کیے تھے۔ جب قریب آ کر انہوں نے سلام کیا تو سب نے ان کے سلام کا جواب دیا۔ پھر ہاتھ کے اشارے سے نظام الدین نے انہیں اپنے قریب بیٹھنے کے لیے کہا۔ جب وہ بیٹھ گئے تب نظام الدین نے انہیں مخاطب کیا، میرے عزیز بھائیوں، کہاں سے اور کس سمت سے آئے ہو؟ نظام الدین کے استفسار پر ان میں سے ایک بولا اور کہنے لگا، امیر، ہم آپ کے لیے کچھ انتہائی اہم خبریں لے کر آئے ہیں۔ پہلی خبر یہ ہے کہ چنگیز خان نے ایک لشکر سلطان کی راہ روکنے کے لیے بھیجا ہے، اس لیے کہ سلطان خوارزم سے روانہ ہوئے تھے، لیکن سلطان نے منگولوں کے اس لشکر کو شکست دی اور نیشاپور کا رخ کیا۔ نیشاپور کے لوگوں کی بدقسمتی کے سلطان کے ہمت دلانے کے باوجود انہوں نے سلطان کا ساتھ نہیں دیا۔ اب کسی کو ابھی تک یہ معلوم نہیں کہ نیشاپور سے نکل کر سلطان نے کس سمت کا رخ کیا ہے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ چنگیز خان نے ایک اور خاصا بڑا لشکر آپ پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا ہے، وہ لشکر اب یہاں سے زیادہ 10 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ تیسری خبر یہ ہے کہ ہرات شہر کے اندر بغاوت اٹھ کھڑی ہوئی ہے اور چنگیز خان نے اپنے بیٹے تولی خان کو ایک بہت بڑا لشکر دے کر ہرات کی طرف روانہ کیا ہے۔ اور چوتھی خبر یہ ہے کہ چنگیز خان نے ایک اور بہت بڑا لشکر اپنے بیٹے جوچی اور سالار سوبدائی کی کمانداری میں دریا دولگا کی طرف کے علاقوں پر حملہ آور ہونے کے لیے بھی بھیجا ہے۔ یہ الفاظ سن کر نظام الدین فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے برغا خان، اولون اور عارض زوزنی بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر آنے والے مخبروں کو مخاطب کرتے ہوئے نظام الدین کہنے لگا، سلطان کا ہم بعد میں پتہ کریں گے کہ وہ کہاں ہے، کس سمت کون سے رخ گیا ہے۔ چنگیز خان کے بیٹے جوچی اور سوبدائی کی مہم سے بھی ہمیں کوئی غرض نہیں۔ رہی بات تولی کی تو اللہ کرے ہرات شہر میں پہلے جیسا قتل عام نہ ہو۔ فی الحال ہم نے چوتھی خبر کی طرف دھیان دینا ہے۔ چنگیز خان نے منگولوں کا جو لشکر ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے بھیجا ہے، سب سے پہلے ہم نے اس کا بندوبست کرنا ہے۔ تینوں مخبر بھی اپنی جگہ پر سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ چنانچہ نظام الدین انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، پہلے تم پڑاؤ کے اندر جاؤ، تمہارے کھانے کا اہتمام کر دیا جائے گا، پہلے کھانا کھاؤ اور اس کے بعد ہم اپنی اسی آماجگاہ سے باہر نکلیں گے۔ اس کے ساتھ ہی وہ مخبر وہاں سے ہٹ گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد نظام الدین نے کچھ دیر خاموش رہ کر سوچا، شاید وہ کوئی منصوبہ بندی تیار کر رہا تھا۔ پھر باری باری اس نے عارض زوزنی اور برغا خان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، عارض زوزنی اور برغا خان، میرے دونوں بھائیوں، ہمارے مخبروں کے مطابق منگولوں کا لشکر یہاں سے 10 میل کے فاصلے پر ہے۔ اس سے ہم نے کسی طریقے سے نمٹنا ہے۔ اس کی تعداد بھی ہم سے یقیناً زیادہ ہوگی۔ لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ جس قدر ہمارے پاس رسد کا سامان ہے وہ سارا یہاں پہلے سے ہم نے چٹانوں کے اندر چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ لشکر کا ایک حصہ میرے پاس ہوگا اور دوسرا عارض زوزنی، تمہارے اور برغا خان کے پاس ہوگا۔
میں اپنے لشکر کو لے کر یہاں سے جنوب کی طرف تھوڑی دیر تک کوچ کروں گا اور ساتھ ہی ہمارے مخبر اور مسلح جوان یہ خبر پھیلا دیں گے کہ نظام الدین رسد کا کافی سامان اکٹھا کرنے کے بعد وہ سامان سلطان جلال الدین کی طرف لے جا رہا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی منگول جنوب کی جانب بڑھنے کی اپنی رفتار کو تیز کر دیں گے اور مجھے پکڑنے کی کوشش کریں گے۔ اتنی دیر تک عارض زوزنی اور برغا خان تم دونوں اپنے حصے کے لشکر کو لے کر کوہستانی سلسلے کی پشت کی طرف جا چکے ہوگے۔ چنانچہ جب تمہارے پاس سے منگولوں کا لشکر گزر کر آگے جائے تاکہ پشت کی جانب سے مجھ پر حملہ آور ہو تو تم اپنی گھات سے باہر نکل آنا۔ میں جنوب کی طرف بڑھنے کے لیے اپنی رفتار بڑی سست رکھوں گا۔ چنانچہ جب منگول میرے قریب آئیں گے تو ایک دم پلٹ کر ان پر حملہ آور ہوں گا۔ اتنی دیر تک تم بھی ان کی پشت پر پہنچ جانا اور پشت کی طرف سے ان پر حملہ آور ہو جانا۔ پھر خداوند قدوس کو منظور ہوا تو منگولوں کے لشکر کی حالت ہم وہی کریں گے جو اس سے پہلے ہم کئی بار ان کے لشکروں کی کر چکے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد نظام الدین جب رکا تب شکوہ بھری آواز میں اولون اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، آپ نے لشکر کے 2 حصے کرنے کا کہا، ایک حصہ اپنے پاس رکھا اور دوسرے حصے کی کمانداری میرے بھائی عارض زوزنی اور برغا خان کو دی، میرا آپ نے کہیں ذکر ہی نہیں کیا۔ جواب میں نظام الدین کہنے لگا، تم عارض زوزنی اور برغا خان کے لشکر میں رہنا، ان کے ساتھ تم محفوظ رہو گی، اور جب یہ اپنی گھات سے نکل کر چنگیز خان کی پشت کی جانب سے حملہ آور ہونے کے لیے باہر نکلے تو تم اسی جگہ رہنا جہاں رسد کی حفاظت کرنے والے دستے متعین کیے ہوں گے۔ نظام الدین کے الفاظ کے جواب میں گھورنے کے انداز میں پہلے اولون نے اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، آپ ایک حصے کی کمانداری عارض زوزنی اور برغا خان دونوں کو دے رہے ہیں اور دوسرے حصے میں آپ اکیلے رہ رہے ہیں۔ آپ کے اس حصے میں آپ کے ساتھ رہوں گی۔ آپ مجھے یہاں رسد کے سامان میں رکھنا چاہتے ہیں تاکہ میں محفوظ رہوں۔ اب حالات مجھے آپ سے منسوب کر چکے ہیں، یہ بات سارے لشکری بھی جانتے ہیں، لہٰذا میرا اور آپ کا جینا مرنا ایک ساتھ ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ کو کچھ ہوتا ہے تو میرے جینے کا کیا فائدہ؟ لہٰذا میں اس ٹکراؤ میں آپ کے ساتھ رہوں گی اور آپ مجھے روکنے یا منع کرنے کی کوشش نہ کیجیے گا۔ جواب میں نظام الدین نے ایک لمبا سانس لیا، پھر کہنے لگا، ایک شرط پر میں تمہیں اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ شرط یہ ہے کہ تم میرے حصے کے لشکر کے وسطی حصے میں رہو گی، میرے ساتھ لشکر کے آگے نہیں رہو گی۔ اولون نے اس بات کو مسکراتے ہوئے قبول کر لیا۔ پھر سب وہاں سے ہٹے اور لشکر کی تقسیم کو آخری شکل دینے لگے۔ کچھ دیر انہوں نے انتظار کیا تاکہ منگولوں کا لشکر قریب آ جائے۔ اس کے بعد عارض زوزنی اور برغا خان لشکر کے ایک حصے کو لے کر گھات میں چلے گئے، جبکہ نظام الدین لشکر کے دوسرے حصے کو لے کر بڑی کم رفتار سے جنوب کی طرف بڑھنے لگا۔ نظام الدین نے چونکہ چاروں طرف یہ بھی خبر پھیلا دی تھی کہ نظام الدین رسد کا بہت سا سامان لے کر سلطان جلال الدین کی طرف جا رہا ہے، چنانچہ منگولوں نے پہلے کی نسبت بڑی تیزی اور برق رفتاری کے ساتھ جنوب کی طرف بڑھنا شروع کر دیا تھا، یہاں تک کہ وہ بالکل نظام الدین کے لشکر کے قریب پہنچ گئے۔ نظام الدین اپنے لشکر کے ساتھ بڑا ہوشیار اور چوکس تھا۔ اس وقت وہ اپنے لشکر کے پشتی حصے میں تھا تاکہ منگولوں پر پلٹ کر حملہ آور ہونے میں اسے دیر نہ لگے۔ چنانچہ جب منگول اس کے قریب آئے تب نظام الدین اپنے لشکر کے ساتھ حوصلوں کے ثبات، ایک نئے انقلاب، ایک نئی روشنی اور گونگی راہوں پر عذابوں کا باعث بنتی تلخیوں کی طرح مڑا۔ نظام الدین تھوڑی دیر ہی منگولوں سے ٹکرایا ہوگا۔ اولون کو اس نے اپنے لشکر کے وسطی حصے میں رکھا تھا، ایسے میں پشت کی جانب سے عارض زوزنی اور برغا خان اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ نمودار ہوئے۔ منگول عجیب سی سوچوں اور تفکرات میں پڑ گئے تھے۔ وہ امید بھی نہیں رکھتے تھے کہ ان پر ان علاقوں میں دو طرفہ حملہ ہو سکتا ہے۔ وہ تو اس امید پر نظام الدین کے تعاقب میں آئے تھے کہ وہ بیک وقت دو کام کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، نظام الدین اور اس کے لشکر کا خاتمہ بھی کر دیں گے اور جو کچھ رسد کی صورت میں اور دوسرا سامان اس کے پاس ہے اس پر قبضہ کر لیں گے۔ لیکن یہاں معاملہ الٹ ہو گیا۔ سامنے کی طرف سے نظام الدین اور پشت کی جانب سے عارض زوزنی اور برغا خان نے جب ان پر تیز حملوں میں جوش پیدا کیا تب منگولوں کے لشکر میں سوچوں کے بدن لہو لہو اور زیست کی ساعتیں بے ربط اور تن من گھائل ہونے لگے تھے۔ نس نس میں آگ بھرنے لگی تھی، شمشیریں ان گنت لوگوں کو نڈھال و بدحال کرنے لگی تھی۔ منگولوں کا سالار اس سے پہلے کئی بار نظام الدین کے ہاتھوں شکست اٹھا چکا تھا۔ اس بار وہ بڑا لشکر لے کر آیا تھا اور امید رکھتا تھا کہ اس بار وہ نظام الدین پر غالب رہے گا۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کے لشکر کے اندر بددلی پھیلنا شروع ہو گئی ہے، اس لیے کہ اس کے لشکریوں کے سامنے مرنے والے منگولوں کی ان گنت لاشیں پڑی ہوئی تھیں، اور جائسی اور اس کے دوسرے ساتھی سالاروں نے جب یہ دیکھا کہ معاملہ خطرناک صورت اختیار کرتا جا رہا ہے، تب انہوں نے اپنے لشکریوں کو للکارا اور پوری قوت سے حملہ آور ہو کر اپنی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے انہیں انگیخت کیا۔ اس کے نتیجے میں منگول وحشی نعرے بلند کرتے ہوئے ایک دم سلگتی خزاں میں سرگرداں ببوکا سی چنگاریوں اور مستی پر آئی لہروں اور سیال آتش کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔
جوابی کارروائی کرتے ہوئے نظام الدین نے بھی زوردار انداز میں تکبیریں بلند کی، اور جب اس نے تکبیریں بلند کی تو اس کے لشکر میں اس انداز میں تکبیریں بلند ہوئیں کہ میدان اور کوہستانی سلسلے گونج اٹھے تھے۔ اسی وقت یہی کم عارض زوزنی اور برغ خان نے بھی کیا، اور ان کی تکبیروں کی بازگشت بھی چاروں سمت ایک نیا ولولہ اور جوش پیدا کرنے لگی تھی۔ تکبیروں کی ان چھاؤں تلے نظام الدین کے لشکریوں نے بھی اپنے حملوں میں تیزی، جوش اور شدت پیدا کر لی تھی، اور وہ بھی پہلے کی نسبت زیادہ سختی اختیار کرتے ہوئے منگولوں پر زیست کو فرسوں خیز کرتی خوفناک ضربوں، جذبوں کو منہدم کرتے آگ و خون کے صحابوں اور بیکل کرتی موت کی تحریک کی طرح حملہ آور ہونا شروع ہو گئے۔ آخر کار حسب سابق جائسی کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ کسی نہ کسی طرح اپنے لشکر کو بچا کر بھاگ کھڑا ہوا تھا، اور جو کچھ سامان ان کے پاس تھا وہ بھی چھوڑ کر بھاگ گئے۔ جس وقت جائسی شکست اٹھا کر بھاگا، اس کے پیچھے پیچھے اس کے لشکری بھی اپنی جانیں بچانے کے لیے مشرق کی طرف بھاگ گئے۔ تب اپنے گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتی ہوئی اولون اس جگہ آئی جہاں نظام الدین دور تک دشمن کا تعاقب کرنے کے بعد پلٹا تھا۔ اولون اس کے سامنے آئی، کچھ دیر عجیب انداز میں اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر انتہائی محبت اور چاہت میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، آپ ٹھیک تو ہیں؟ آپ کو کہیں زخم تو نہیں آیا؟ اولون نے یہ اس لیے پوچھا تھا کہ نظام الدین کے کپڑے بری طرح خون آلود ہو رہے تھے۔ جواب میں نظام الدین مسکرایا اور نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہنے لگا، مطمئن رہو، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اتنی دیر میں ایک طرف سے عارض زوزنی اور برغ خان بھی اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے وہاں آ گئے۔ سب سے پہلے زخمی ہونے والوں کی دیکھ بھال کی گئی۔ اس کے بعد نظام الدین عارض زوزنی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، عارض زوزنی میرے بھائی، اپنے کچھ آدمی روانہ کرو، وہ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ سلطان جلال الدین اس وقت اپنے لشکر کے ساتھ کہاں گیا ہے، تاکہ جس قدر رسد کا سامان ہمارے پاس جمع ہو چکا ہے اس کو لے کر ہم سلطان سے جا ملیں۔ عارض زوزنی اور برغ خان نے اس سے اتفاق کیا تھا۔ اس کے بعد وہ اپنے زخمی ہونے والے سارے ساتھیوں کی دیکھ بھال کرنے کے بعد اپنے لشکر کو لے کر اسی کوہستانی سلسلے کی طرف چلے گئے تھے جہاں انہوں نے قیام کر رکھا تھا۔ دراصل یہ لہستان کا ایک ایسا کوہستانی سلسلہ تھا جہاں ایک درہ تھا جس میں سے کوہستانی سلسلے میں داخل ہو کر اس کی چوٹی پر چڑھا جا سکتا تھا۔ اس درے کے علاوہ اس بلند و بالا کوہستانی سلسلے پر چڑھنے کا اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ جہاں نظام الدین نے اپنے لشکر کے ساتھ قیام کر رکھا تھا اس کی پشت پر اس سے بھی بلند کوہستانی سلسلے تھے، لہذا پشت کی طرف سے بھی کوئی حملہ آور نہیں ہو سکتا تھا۔ جس نے بھی آنا تھا سامنے کی طرف سے اس کوہستانی سلسلے کے ساتھ ساتھ آنا تھا، لہذا وہ مقام نظام الدین کے لیے بے حد محفوظ تھا۔ چنانچہ منگولوں کا سارا سامان وہیں منتقل کر دیا گیا۔ اس بار منگولوں کے سامان سے نظام الدین کے ہاتھ بہت سے خیمے بھی لگے تھے۔ نظام الدین کے پاس پہلے بھی کچھ خیمے تھے، لیکن چونکہ وہ خیمے لشکر میں پورے نہیں ہو سکتے تھے، لہذا نہ لشکری خیمے نصب کرتے اور نہ ہی نظام الدین عارض زوزنی اور برغ خان خیمے استعمال کرتے تھے، تاکہ کسی کو یہ اعتراض نہ ہو کہ سالار تو خیموں میں رہتے ہیں اور لشکریوں کو کھلے آسمان تلے رکھا جاتا ہے۔ لیکن اب جب ان کے پاس کافی خیمے ہو گئے تب 5-6 لشکریوں کو ایک ایک خیمہ مہیا کر دیا گیا۔ اس طرح سلطان کے محل وقوع کے مل جانے تک نظام الدین نے اپنے لشکر کے ساتھ وہیں قیام کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ دوسری طرف چنگیز خان نے اپنے چھوٹے بیٹے تولی خان کو ہرات شہر کی بغاوت فرو کرنے کے لیے بھیجنے کے ساتھ ساتھ ایک اور لشکر بھی مقرر کیا جس کی تعداد کافی زیادہ تھی، اور اس کے ذمے یہ کام لگایا کہ سلطان جلال الدین اور نظام الدین کو کسی بھی صورت ایک دوسرے سے ملنے نہ دیا جائے۔ جہاں تک تولی خان کا تعلق ہے تو وہ ایک جرار لشکر لے کر ہرات شہر کی طرف بڑھا۔ تولی خان ظلم کرنے اور وعدہ خلافی کرنے میں اپنے باپ چنگیز خان سے بھی آگے نکلا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ایک خراسانی شہزادہ اپنے حالات زندگی میں لکھتا ہے، میں اس زمانے میں اپنے قلعے میں رہا کرتا تھا جو ایک اونچے سنگلاخ کوہستانی سلسلے پر واقع تھا۔ یہ خراسان کے بڑے قلعوں میں شمار ہوتا تھا۔ یہ قلعہ میرے آباء و اجداد کے تصرف میں تھا، جبکہ اس علاقے کے لوگ مشرف با اسلام ہوئے تھے۔ چونکہ یہ قلعہ صوبہ کے مستقر کے قریب تھا، اس لیے یہ ان کے مفرور قیدیوں اور منگولوں کے ہاتھوں اسیری یا موت سے پناہ گزین باشندوں کے لیے پناہ گاہ کا کام دیتا تھا۔ مورخین مزید لکھتے ہیں کہ کچھ عرصہ بعد منگول اس قلعے کے سامنے نمودار ہوئے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔